اور یہ اللہ رب العزت ویسے تو ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر مقام یہ جو ہے اللہ رب العزت کا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے جود اور کرم سے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسے مثال کے طور پہ ہر دن اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے جمعہ کو سارے دنوں پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرمت والے مہینوں کو دیگر مہینوں پہ کچھ فضیلت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ساری زمین اللہ رب العزت کی یاد رکھے، لیکن اس زمین میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ زمین کو، کچھ علاقوں کو، کچھ جگہوں کو بعض جگہوں سے زیادہ فضیلت دی، یاد رکھے، اس کی اہمیت بتائی، یاد رکھے، تو اس کو ہم مقدسات کہہ رہے ہیں ایک عام زبان میں، مطلب وہ چیزیں جن کا تقدس ہے، یاد رکھے، جس کی وجہ سے اس کو مقدس کہتے ہیں، جیسا مقدس مقام مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہے، یاد رکھیے، اسی طرح بیت المقدس ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور بھی کچھ جگہوں کو اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پہ فضیلت دی ہے، جیسے ارض شام کو جو ہے، شام کی زمین کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے یمن کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، تو کچھ زمینوں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو میں آج جو 10 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کی جو اللہ رب العزت نے قات فضیلت بتائی ہے، یا وہ چیز جو مقدسات میں سے ہے، چونکہ آج کا میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ بیت المقدس، اور جو ہے ارض شام کی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ تو بیت المقدس اور ارض شام، اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کی فضیلت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے یاد رکھیے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور دیگر چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں، ان کو وہ جانیں، یاد رکھیں، اور جب اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، ان کو جانیں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں رہنے کی کوشش کریں گا، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں بسنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور ان اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گا۔ تو پہلی چیز ہے ہم اس کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر ہو سکے اللہ نے موقع دیا تو ان میں جانے کی، بسنے کی، انسان جو ہے وہ کوشش کرے، اور یہ تبھی ہوں گا جب انسانوں کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جن چیزوں میں خیر ہوتی ہے، جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف مسلمان لپک کر جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے، اور ان چیزوں کو، ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے۔ آئیے تو آج کے اس درس میں بہت مختصر سے میں ملک جو ہے جس کو ہم کہیں گے بیت المقدس اور ملک شام کے تعلق سے بہت مختصر تاریخ اور اس کی چند فضیلتیں یاد رکھی، بہت زیادہ تو نہیں رکھ پائیں لیکن چند فضیلتیں، 4 ایسی فضیلتیں میں ان کی دونوں کی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ تو پہلے مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، بیت المقدس کی بولی یا ارض شام کی بولی، چونکہ بیت المقدس بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، یاد رکھیں، جو کہ شام کی سرزمین ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو شام جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو کہتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں وہ کئی ممالک بن چکے ہیں، یہ کئی ملک وہاں یاد رکھے وجود میں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین پورا آتا تھا، جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں۔ اسی طرح شام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر مکمل طور سے یاد رکھے اردن آتا تھا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں۔ اسی طرح مکمل طور سے سوریہ آتا تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں۔ اسی طرح لبنان آتا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ مکمل ایسے کئی ممالک ہیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے آگے اور پیچھے ہوتے تھے، یاد رکھیں۔ تو اس زمین کو شام کہتے تھے، اس خطے کو شام کہتے تھے۔ اب ایگزیکٹلی میں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو بارڈرز ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ممالک تو شام کے اندر آیا ہی کرتے تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے، اس کے دیگر اطراف اور اکناف جس کو کہیں گے، وہ بھی شام کا علاقہ کہلایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے اندر شام کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد آج کے زمانے میں یہ تمام ممالک اس میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس چیز کو ہم جو ہے ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔